پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ جی میں اپنے دوست ریورنڈ بریک ویسٹرن کی اس کتاب یسوع جیسا کوئی نہیں، اس کتاب کے 15ویں چیپٹر کو آج صبح میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ کل کی طرح آج بھی آپ خداوند کے کلام مقدس میں سے ان لیے گئے ان الفاظ اور حوالہ جات کو آپ بڑے غور سے سنیں گے۔ آزادی میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ سائمن بولیور نے لاطینی امریکہ کے کئی ممالک کو اسپین کی حکمرانی سے آزاد کیا، اور آزادی پسند الیگزینڈر نے روسی مردوں کو آزاد کیا۔ اسی طرح نیلسن منڈیلا تو اپنے ملک میں اس جدید دور کا آزادی پسند رہنما سمجھا جاتا ہے۔ امریکی تاریخ بیان کرتی ہے کہ 1863 میں ابراہم لنکن نے اعلان آزادی کے ذریعے بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، اور آج ان بہادر قائدین کی بدولت دنیا کے کروڑوں افراد اپنی آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بزرگ موسیٰ یقیناً ایک آزادی پسند لیڈر تھے۔ اس نے مصر کی غلامی سے اسرائیلیوں کی آزادی میں رہنمائی کی۔ ایک اور آزادی پسند رہنما کا ذکر آستر کی صورت میں ہمیں بائبل مقدس کے صفحہ کرتاس پر دکھائی دیتا ہے، جس کی بابت ہے کہ کون آواز بلند کر سکتا ہے جبکہ اسے معلوم ہو کہ اس کا نتیجہ موت ہو سکتی ہے۔ اور آستر کے اس عمل کی بدولت بہت سے موت کے منتظر افراد کو آزاد کروا لیا گیا۔ ہاں یقیناً وہ تمام آزادی پسند قائدین بڑے عظیم ثابت ہوئے، لیکن سب میں عظیم تر آزادی پسند ہمارا یسوع ہے۔ یسوع جہاں کہیں جاتا آزادی ہوتی، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، یہ قول خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ یوحنا نے اس پر مزید وضاحت سے بیان کیا کہ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ یوحنا کی انجیل کا 8واں باب اس کی 36ویں آیت۔ بہنوں بھائیوں، وہ آزادی کیا ہے جو یسوع دیتا ہے؟ یہ وہ آزادی ہے جسے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں جئیں۔ یہ وہ آزادی نہیں جسے دیگر لوگوں کی سوچ کے مطابق منایا جائے، بلکہ یہ وہ آزادی ہے جس کے ذریعے آسمانی شہریت کے تمام فوائد اور برکات سے لطف اندوز ہوا جائے۔ یہ وہ آزادی ہے جس میں خدا کی مرضی کے نور اور کرنوں میں درست انتخاب کیا جائے۔ یہ وہ آزادی ہے جس میں بچے اپنے آسمانی باپ کی دیکھ بھال میں رہیں۔ آزادی بڑی مہنگی نعمت ہوتی ہے۔ بہت سے فوجی جوان اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں کہ ان کا وطن آزاد ہو سکے، اور جو آزادی ہمیں یسوع میں ہے وہ واقعی بڑی قیمتی ہے، یہاں تک کہ کسی نے بھی آزادی کے لیے ایسی بڑی قیمت ادا نہیں کی جیسی قیمت ہمارے یسوع ہمارے خداوند نے ادا کی ہے۔ اپنی صلیبی موت کے ذریعے یسوع نے ہماری آزادی کی حتمی قیمت ادا کر دی کہ بائبل مقدس اس ادا کی جانے والی قیمت کو چھٹکارا قرار دیتی ہے کہ یسوع غلاموں کی منڈی میں گیا اور اپنی موت کے وسیلہ گناہ کی غلاموں کو خریدا۔ یہ آزادی سونے یا چاندی کے سکوں کی ادائیگی سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی موت کے وسیلے جس میں ہمیں مکمل اور حتمی آزادی حاصل ہے۔ اپنی خدمت کے آغاز میں خداوند یسوع ہیکل میں گئے۔ وہاں خداوند یسوع مسیح نے یسایہ کے صحیفہ سے کلام مقدس کے پیغام کو بیان کیا۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا ہے۔ انجیل لوکا 4 باب کی 18ویں آیت۔ اس آیت مقدسہ کے الفاظ یسوع کا حقیقی مقصد واضح کرتے ہیں کہ وہ اس لیے آیا کہ یہ قیدیوں کو رہائی دلائے، اس لیے کہ اس کے پاس قید خانہ کی کنجیاں ہیں جنہیں کلوری پہ استعمال کیا گیا ہے، جس سبب سے اب قید خانہ کا دروازہ کھلا ہے کہ ہم رہائی پاتے۔ اور اگر یہی سچ ہے تو پھر کوئی کیوں انتخاب کرے گا کہ مستقل طور پر قید خانہ کا رہائشی رہے؟ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ اب بھی خود ساختہ قید میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے قید خانہ میں ہیں جو دوسروں نے ان کے لیے تعمیر کیے ہیں۔ وہ
कौन सा कैद खाना है? वो झूठ जिन पर लोग यकीन करके गुमराही की राह के मुसाफिर हुए जाते हैं। लेकिन खुशी की बड़ी खबर ये है कि बाइबल मुकद्दस यकीन दिलाती है कि यीशु एक ऐसी सच्चाई है जो हमें कैद खाना से बाहर ले आई है। बेगर लोग अक्सर जानबूझकर जराइम करते हैं कि वो कैद खाना में जा सकें, इसलिए कि वो खाने से लुत्फ अंदोज होकर अच्छी और गर्म जगह पर नींद ले सकें। पर हमारे लिए तो यीशु ऐसा घर है जहां हमें हकीकी आज़ादी और भरपूर इत्मीनान मैसर है। यीशु ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। रोशनी सच्चाई की अलामत है कि मसीह का नूर जब तारीकी की कैद में चमकेगा तो हम आज़ादी का कदम उठा सकेंगे। अक्सर सियासी आज़ादी बहुत नाजुक और वक्ती होती है कि एक डिक्टेटर की एक जाती ख्वाहिश पर छीन सकती है, लेकिन यीशु की बख्शी गई आज़ादी में कामिल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये वो आज़ादी है जिसे हम से कोई छीन नहीं सकता। इसकी पहली और आखिरी वजह सिर्फ ये है कि हम मसीह में हैं। इससे पेशतर कि कोई हम तक पहुंचे उसे यीशु से गुजरना होगा, इसलिए कि यीशु आप खुद हमारी हिफाजत और मुकम कर रहा है। हम यीशु में उतने ही महफूज हैं जिस कदर हमारा यीशु जोरावर है। गलीतियों का खत का उम्दा मजमून मसीह में हमारी आज़ादी है। पौलुस रसूल खबरदार करते हैं कि हमें दूसरों को मौका नहीं देना चाहिए कि वो अपनी तालीम या दबाव से हमारी आज़ादी को निशाना बनाएं। जैसे कि पौलुस बयान करते हैं कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में न जुटो। लिहाजा गौर कीजिए कि मसीह की आज़ादी कितनी बड़ी अज़मत है। जितनी बड़ी हमारे लिए यीशु की मोहब्बत, जितनी बड़ी उसकी मर्जी, और हमारी जिंदगियों के लिए जितना बड़ा हमारे खुदावंद यीशु का मंसूबा है। मसीह की आज़ादी बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक ख़ानदान में आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ ज़िंदगी का बसर होना। इसलिए कि ख़ानदान के अफराद तो बेड़ियों में नहीं होते, लेकिन ख़ानदान के बुजुर्ग ज़रूर रहनुमाई के लिए हिदायत और रहनुमाई का तयन करते नजर आते हैं कि ख़ानदान के दीगर अफराद ख़तरात से आगाह रहें और ख़ानदानी नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखा जा सके। लेकिन ये सब मोहब्बत में वाक़ होता है। चूँकि कलीसिया खुदा का अपना ख़ानदान है, इसलिए हमारा बाप और हमारा बड़ा भाई हमारी रहनुमाई करते हैं। वो हमारी ख़ानदानी और कलीसियाई ज़िंदगी के लिए हदायत जारी करते हैं ताकि हम नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। जॉन न्यूटन ने बड़े गहरे तौर से मसीह की आज़ादी का तजुर्बा किया। वो एक दफ़ा गुलाम के तौर पर गुलामों के लिए मुकर्रर एक जहाज़ पर सवार हो गया। जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो वो ज़िंदगी की बेवकूफ़ी और गुनाहों से आज़ाद हो गया। वो कुछ ज़्यादा मदद तो ना कर सका, लेकिन मसीह में उसने खुदा के हैरत अंगेज़ फजल के बारे में लिख कर बहुतों की रहनुमाई की। जॉन बनियान जिंदगी के सफर में एक मसीही को दरपेश आजमाइशों का बयान करते हुए नहायत अमीक वजाहत पेश करते हैं कि मसीहियों के तंग रास्ता पर चलने से उनकी सही जिंदगी में क्या वाक़यात पेश आते हैं, वहां वक्ती गुलामी हो सकती है। बड़ी जबरदस्त बात जो मसीह में हमारी आज़ादी बाबत है कि हमारे पास वो है जो हमारे साथ रफ़ाकत में चलता फिरता है। सिर्फ वो हमें आज़ाद ही नहीं करता बल्कि आगे बढ़ने को हमारी रहनुमाई भी करता है। हमें कुव्वत बख्शता है कि हम उसकी आज़ादी से कैसे लुत्फ़ अंदोज़ हों। यीशु में आज़ादी हर तरह की दूसरी आरजुओं से बालातर है। ये आज़ादी चंदा ऐसी नहीं जो हमें दूसरी किसी तारीकी की कैद में ले जाए, बल्कि हमारे सामने तो आज़ादी ही आज़ादी है, जहां हम अपने घर में होंगे और ये कह सकेंगे कि आखिरकार हम मुकम्मल आज़ाद हैं। मसीह हम पर आज़ादी मुसल्लत करने नहीं आया, बल्कि एक ऐसी आज़ादी देने को जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी तरसते रहे हैं। पौलुस रसूल के अल्फाज ज़रूर ज़हन नशीं करें कि वो आज़ाद था,
اس لیے کہ اس نے وفاداری کے ساتھ مذکورہ دینی قوانین پر عمل کیا تھا، پر حیرت اس وقت ہوئی جب وہ یسوع سے ملا تو اس کی اقدار دری رہ گئی، چونکہ اس نے جو آزادی کے بارے میں سوچا تھا اب اس نے غلامی کی حیثیت سے دیکھا۔ وہ آزاد کیا گیا، اور پھر پالوس نے اپنے ذاتی تجربہ سے اس روح پرور پیغام کو پیش کیا، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 17 آیت۔ آزادی جو خداوند یسوع مسیح بخشتے ہیں، اس بڑی قدرت میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ یہ وہ آزادی ہے جو ہمیں براہ راست خدا کے تخت تک لے جاتی ہے۔ یہ ایسی آزادی ہے جس میں ہم کلیسیا کے طور پر بڑھتے اور بہتوں کو ایسی آزادی میں دائمی طور پر شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اس بڑے ایمان کے ساتھ کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو یسوع کی طرح گناہ کی بیڑیوں کو توڑ کر ہمیں آزاد کروائے، اور نہ ہی یسوع کی طرح کوئی قید خانہ کا دروازہ کھول سکتا ہے کہ ہم آزاد کیے جائیں، صرف اس لیے کہ آزادی کا عظیم پیغمبر اور علم بردار یسوع ہمارا خداوند ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی خطہ سے ہیں، آپ نے اس پیغام کو سنا ہے جسے یسوع جیسا کوئی نہیں اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کے رائٹر ریورنڈ بلیک ویسٹن میرے دوست امریکہ سے ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جس ایمان سے اس کتاب کو، اس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، سادگی کے ساتھ اس کتاب کے اس متن کو پڑھا گیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اگر اسی ایمان سے آپ نے اس پیغام کو سنا ہے تو پھر میں دعوت بھی دینے کے لیے کوشاں ہوں کہ آپ کل کے پیغام کے لیے بھی تیار ہوں، تاکہ آپ بہتوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ گاڈ بلیس یو۔